ادھر پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے اور اس کے ساتھ ہی یمن کی طرف سے سعودی عرب پر حملہ کر دیا گیا، جس میں کئی شہری زخمی ہو گئے، ان میں پاکستانی بھی شامل ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین پہلے ہی یہ معاہدہ موجود تھا کہ ایک ملک پر اگر کہیں سے حملہ ہوتا ہے تو دوسرا ملک اس کو یہی سمجھے گا کہ یہ اس پر بھی حملہ ہوا اور مجھ پر بھی حملہ ہوا، اسی طرح سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ پاکستان پر افغانستان کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے، لیکن سعودی عرب کی طرف سے اس کو ایسا نہیں سمجھا گیا کہ یہ سعودی عرب پر حملہ ہے۔ اسی طرح سے حوثیوں کی طرف سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ سعودی عرب پر حملے ہو چکے ہیں، لیکن پاکستان کی طرف سے اس طرح سے جواب نہیں دیا گیا جس طرح سے معاہدے میں کہا گیا، اور ہماری طرف سے پاکستانیوں کی طرف سے، پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے، پاکستان کے حکام کی طرف سے، پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے، ڈپٹی وزیر اعظم کی طرف سے اور وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے۔ اب اس معاہدے کو مزید ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، جس میں ترکی بھی شامل ہو چکا ہے۔ کل وہاں پہ سعودی عرب میں مکہ میں یہ معاہدہ ہوا ہے جس میں ترکی کو شامل کیا گیا، اور اس معاہدے میں یہ لکھا گیا جس طرح سے پاکستان اور سعودی عرب کا معاہدہ تھا کہ ایک ملک پر حملہ ہوگا تو دوسرے ممالک پر بھی اس کو حملہ سمجھا جائے گا۔ ایک طرف یہ معاہدہ ہو رہا تھا، معاہدہ ہو گیا، اس کے ساتھ ہی پاکستان میں جشن منایا جانے لگا، ترکی میں بھی ایسا ہی اور سب سے زیادہ جشن سعودی عرب میں منایا گیا۔ جشن کے دوران ہی یمن کی طرف سے سعودی عرب پر حملہ کر دیا گیا، جس میں 11 شہری زخمی ہو گئے، ان میں پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اس پر کیا کہا جائے کہ حملہ ہو گیا، لیکن پاکستان کی طرف سے اور ترکی کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، حالانکہ وہاں پہ سعودی عرب میں پاکستانی فوج کا ایک اسکواڈرن F-16 کا موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج بھی، شاید ان کی تعداد 10,000 20,000 اور کچھ تو کہتے ہیں کہ 50,000 ہے، وہ بھی موجود ہے۔ یہاں پہ بڑی فوج کا تو کوئی کام ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہماری فضائیہ وہاں پہ موجود ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب سعودی عرب پر حملہ ہو گیا تو پاکستان نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو میری اشتیاق چودھری صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، یہ پاکستان سپریم کورٹ کے بڑے وکلاء میں شمار ہوتے ہیں، ان سے میں نے یہی سوال کیا، بلکہ میں نے ان سے پوچھا کہ حملہ کہتے کس کو ہیں، تو انہوں نے ڈکشنری سے، قانونی ڈکشنری سے دیکھ کے بتایا کہ اگر کوئی ملک دوسرے ملک پر مسلح جارحیت کرتا ہے تو اس کو حملہ کہا جاتا ہے، تو گویا یہ حملہ ہو گیا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح سے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین پہلے یہ معاہدہ موجود تھا، جب کوئی نیا معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر پچھلا معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، گویا پہلے جو معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تھا وہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے، کیا حوثیوں کی طرف یہ سوچ لیا گیا تھا کہ معاہدے پر ابھی دستخط ہونے جا رہے ہیں، پہلا معاہدہ بھی وجود میں نہیں رہا، تو انہوں نے نئے معاہدے کے ساتھ ہی سعودی عرب پر حملہ کر دیا۔ تو پاکستان کی طرف سے شاید اس لیے جواب نہیں دیا گیا کہ پہلے والا معاہدہ موجود نہیں رہا تھا، وجود میں نہیں تھا، کیونکہ نیا معاہدہ سامنے آ گیا تھا، اور ترکی کی طرف سے اس لیے شاید جواب نہیں دیا گیا کہ نئے معاہدے پر ابھی عمل درآمد ہونے کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، جیسے معاہدے پر سائن ہو گئے اس کے بعد پھر وقت شروع ہونا تھا۔ شاید حوثیوں کی طرف سے، جو ایرانی ہماری یافتہ حوثی ہیں، ان کی طرف سے اس لیے حملہ کیا گیا کہ پہلے والا معاہدہ اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے اور نئے معاہدے پر ابھی سائن ہونے ہیں۔ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر بڑے سمجھدار یہ لوگ ہیں، بڑے دانشور یہ لوگ ہیں، لیکن پہلے جس طرح سے معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کا موجود تھا، پاکستان نے اس وقت اس طرح سے حملہ نہیں کیا، اپنے اوپر حملہ نہیں سمجھا، جس طرح سے انہی حوثیوں کی طرف سے سعودی عرب پر میزائل داغے جا رہے تھے۔ تو ناظرین، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے اس طرح سے جیسے ہی سعودی عرب پر حملہ ہوا، اپنے اوپر حملہ سمجھتے ہوئے جواب دیا ہو، لیکن اس کو میڈیا میں نہ لایا گیا ہو۔ ایران کی طرف سے اس معاہدے پر تحفظات سامنے آئے، کھل کر تو ان کی طرف سے تحفظات کا اظہار نہیں کیا گیا، لیکن ایران کے ترجمان کی طرف سے سعودی عرب کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، کسی کی طرف نہ دیکھیں، اپنی پالیسیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کے سالمیہ دفاعی معاہدہ سعودیہ کی حفاظت کی ضمانت نہیں دیتا۔ ان کی طرف سے مزید کہا گیا کہ سعودی عرب کو سمجھنا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ یہ کاغذی معاہدہ انہیں وہ تحفظ فراہم نہیں کرے گا جو امریکیوں پر دہائیوں تک یک طرفہ انحصار کے
باوجود اسے حاصل نہ ہو سکا۔ ابراہیم رضائی نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیاں تبدیل کرے تاکہ اسے تحفظ کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس معاہدے پر بھارت کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ وہاں کے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہماری اس معاہدے پر نظر ہے اور میڈیا کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ بھارت کے سعودی عرب کے ساتھ بھی بڑے گرم جوشی پر مبنی تعلقات رہے ہیں۔ اس معاہدے پر بھارت کی طرف سے یہ رد عمل ابھی سامنے آیا ہے۔ آئندہ دیکھتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کو کس طرح سے پاکستان سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس معاہدے پر پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ معاہدہ امن و استحکام کی ڈھال ثابت ہوگا۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے کہا گیا ہے، جبکہ ترک صدر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ معاہدہ اقوام متحدہ کے چارٹ کے تحت دفاع کے حق کی توثیق کرتا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ساتھ ہی دعا بھی کی گئی ہے کہ حرمین شریفین کے سائے تلے طے پانے والا معاہدہ امن و استحکام کی ڈھال ثابت ہو۔ اب اس معاہدے سے نکلتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ معاہدہ ہو چکا ہے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے مابین۔ وہ معاہدے کے ساتھ ہی جیسے ہی معاہدہ سائن ہو رہا تھا، حوثیوں کی طرف سے یمن کی طرف سے سعودی عرب پر حملہ کر دیا گیا۔ چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کا آزاد کشمیر میں کیا جانے والا خطاب ہے۔ آزاد کشمیر میں انہوں نے جو کچھ کہا، اس سے حکومت ہماری رجیم اتنی زیادہ خوف زدہ ہوئی کہ جو الیکشن کا شیڈول تھا وہ الیکشن کمیشنر کی طرف سے راتوں رات تبدیل کر دیا گیا۔ انتخابات میں 48 گھنٹے انتخابات میں رہ گئے تھے کہ ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ یہاں پہ 2 مرحلوں میں انتخابات ہوں گے۔ جو 10 اگست کو انتخابات ہونے تھے 11 حلقوں میں، ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ راولا کوٹ اور سنگواتی یہاں پہ 7 سیٹوں پر الیکشن بعد میں ہوں گے اور 4 سیٹوں پر الیکشن پہلے ہوں گے۔ 10 اگست کو 4 سیٹوں پر الیکشن ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کیا کہا گیا تھا، کیا دھمکی دی گئی تھی کہ جیسے یہ رجیم خوفزدہ ہو گئی اور الیکشن کا شعور یقینی طور پر بلاول بھٹو زرداری کے بیان کی وجہ سے ہی تبدیل کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میں جلسے میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پہ نون لیگ کی حکومت نہیں بن سکے گی، حکومت بنے گی پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو الیکشن آدھا ہوا ہے، الیکشن آدھا بھی پڑا ہے جو 10 اگست کو ہونا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی پیپلز پارٹی پہلے 9 نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے، اگر 11 ان کو مل جاتی ہیں تو پھر 21 نشستیں ان کی ہو جانی تھی، جن کا امکان تو بہت کم ہے۔ بہرحال وہاں بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی نشستیں لینی تھی، لیکن ان کی طرف سے کہا گیا کہ میں نون لیگ کی حکومت نہیں بننے دوں گا۔ ساتھ میں ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ نون لیگ والے میرے ابھی گریبان پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے میرے پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ جب ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ نون لیگ کی حکومت نہیں بنے گی، پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی، انہوں نے کہا کہ ابھی آدھا الیکشن باقی ہے، تو پھر اس پر الیکشن کمیشن فوری طور پر ایکشن میں آیا اور جو 11 نشستوں پر انتخاب ہونا تھا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب 10 اگست کو صرف 4 نشستوں پر الیکشن ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج ہوتے ہیں۔ بہرحال جس طرح سے مسلم لیگ نون چاہتی تھی اس طرح سے نتائج کو مینیج ابھی تک تو کرتی چلی جا رہی۔ ان کی 24 نشستیں ہیں، 45 میں سے تو یقینی طور پر ان کی حکومت بن رہی تھی، لیکن بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے نہ جانے کس برفے پر یہ کہہ دیا گیا کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی، نون لیگ کی حکومت قطعی طور پر نہیں بن سکتی۔ بہرحال بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جو دھمکی دی گئی تھی اس پر الیکشن کمیشن نے مدعا ہی اکھاڑ کے رکھ دیا۔ آصف علی زرداری صدر پاکستان، جن کو تا حیات آئین کے مطابق استثناء حاصل ہے، وہ جو بھی کریں پاکستان کے آئین کے ساتھ کریں، پاکستان کے قانون کے ساتھ کریں یا جس کے ساتھ بھی چاہیں کریں، ان کو استثناء تا حیات پوری زندگی کے لیے حاصل ہے۔ ان کے پاس ایک سمری حکومت کی طرف سے بھیجی گئی تھی، جس حکومت نے ان کو استثناء دیا ہے اسی حکومت نے ان کے پاس ایک سمری بھیجی تھی۔ وہ سمری میں 14 ججوں کے نام تھے جن کی توثیق کی جانی تھی، لیکن صدر صاحب کی طرف سے ان کی توثیق کئی دنوں کے باوجود بھی نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے معاملہ ہائی کورٹ میں بھی چلا گیا تھا۔ بہرحال وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، اس فیصلے میں کیا ہونا ہے۔ اس دوران ایک پیش رفت ضرور سامنے آئی ہے۔ حکومت کے وکلا اور صدر صاحب کے وکلا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اکٹھے بیٹھیں گے۔ وکلا سے مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ صدر صاحب کے جو قانونی معاملات کو دیکھنے والا شعبہ ہے وہ بیٹھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کا ایسا ہی شعبہ ہے وہ بیٹھے گا، اکٹھے بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کہ صدر صاحب کو
किन मामलों पर एतराज़ है। सदर साहब को कोई एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये चूँकि 14 जज हैं, इनमें से 10 कत्ल पंजाब से और 4 का खैबर पख्तूनख्वा से है, तो सदर साहब क्या ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को भी इसमें अकोमोडेट किया जाए, पीपल्स पार्टी के भी कुछ जजों को इनमें रखा जाए? क्योंकि जिस तरह से जजों का चुनाव किया गया है, कुछ मुस्लिम लीग नून के हैं और कुछ हो सकता है कि आज़ाद मिनत जज भी हों, जिसका इम्कान ना होने के बराबर है। भारत सदर साहब ने जिस तरह से वो असम्बली दबा के रखी हुई थी, देख लेते हैं कि सदर साहब इस पर मुतफिक होते हैं या नहीं होते, या फिर उनको ये यकीन दिला दिया जाता है कि आइंदा जो जज बनाए जाएंगे 3 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, सारे के सारे आपकी मर्जी के बना दिए जाएंगे। तो सदर साहब इनके इस कहे पर यकीन करके साइन करते हैं या नहीं करते, एक आध रोज में पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मसरत हलाली रिटायर हो गई, उनके आने में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा भरपूर रेफरेंस पेश किया गया, जिसमें याह्या अफरीदी साहब मौजूद थे, दीगर वकला भी वहाँ पे आए हुए थे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से तलक रखने वाले लोग भी इसमें मदऊ किए गए थे। जैसे हलाली के बारे में 2 राय पाई जाती हैं। एक तो वहाँ पे जो बातें की गई, आज की टीम जो कहती है उनकी जानत की बात करती है, उनके इंसाफ की फराहमी की बात करती है, उनकी सच्चाई की बात करती है, और जिस तरह से उनकी कानून पर महारत थी, आइन पर महारत थी, इसकी तारीफ करते हैं। जैसा कि रेफरेंस में उनकी खिदमात को सराहा गया, इसी तरह से तहरीक इंसाफ के लोग भी उनके बारे में अपनी अलग से राय रखते हैं। तो तहरीक इंसाफ के हामी उनको इंसाफ के लिए चुड़ैल करार देते हैं, जबकि वो काजी फाइज ईसा की जसर मसरत हलाली को चमची भी कहते हैं कि उनकी माँ पर ये फैसले देती चली गई। भारत इनके कई फैसले सराहे जाने के काबिल हैं और कई फैसलों को तहरीक इंसाफ वाले शर्मनाक और अफसोसनाक भी करार देते हैं। शर्मनाक फैसलों में वो बात करते हैं कि इनकी तरफ से जो बल्ला छीना गया, उस बेंच में काजी फाइसा के साथ ये भी शामिल थी। इसके बाद फिर तहरीक इंसाफ को जिस तरह के इंतखाबी निशानात दिए गए, इंतहाई ज़्यादा शर्मनाक किस्म के वो इंतखाबी निशानात थे। किसी को जूता दे दिया गया, किसी को चूटा दे दिया गया, किसी को बैंगन दे दिया गया, इस तरह के शर्मनाक किस्म के निशानात इसी फैसले के बायस ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिए गए थे। और दूसरा फैसला खसूसी नशिस्तों के हवाले से था, जो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें थी, ये उस बेंच में शामिल थी, जिससे वो नशिस्तें मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में और दीगर पार्टियों में बांट दी थी। तहरीक इंसाफ की नशिस्तें दूसरी पार्टियों में बांट दी गई इन ही जज साहिबा के बेंच की तरफ से। तो इस तरह से मुसरत हलाली साहिबा के बारे में 2 किस्म की राय पाई जाती हैं। बहरहाल उन्होंने शादी नहीं की थी, अपनी वालदा के हवाले से बात करती हैं। तो जिस तरह से पाकिस्तान में अदालत के होते हुए, अदालती सिस्टम के होते हुए तहरीक इंसाफ के लोगों पर जुल्म किया गया, सितम किया गया, उनको घरों से उठाया गया, बच्चों तक को भी, ख़वातीन तक को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन हमारी अदलिया की तरफ से जिस तरह से खामोशी इख्तियार की गई, इस पर लोगों की तरफ से अदलिया पर भी एतराज़ात सामने आते हैं। बहरहाल मुसरत हलाली साहिबा अपना टेन्योर पूरा करके तशरीफ अपने घर ले गई हैं। देखते हैं कि मुआशरे में उनको किस तरह से मकाम दिया जाता है। रजीम की तरफ से तो उनको पेंशन भी दी जाएगी, घर भी दिया जाएगा और भी बहुत कुछ दिया जाएगा। तो देखते हैं कि ये पाकिस्तान से बाहर जाएंगी, शहरों में निकलेंगी, तो लोग किस तरह से इनका इस्तकबाल करते हैं।